بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ بات اب پنڈی والوں نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ عمران خان مارتا کم ہے اور بھگاتا زیادہ ہے، اور جب بات ہو پنڈی والوں کی تو پھر آپ خوب سمجھتے ہیں کہ پنڈی والوں سے کیا مراد ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیوٹرلز الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سائنس سرکار یعنی پیپلز پارٹی کی بھرپور محنت کے باوجود بھی کراچی کے الیکشن پوری طرح مینج نہیں ہو پا رہے، اور پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت لے کر دینا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے، اور اس کو ممکن بنانے کے لیے سرتوڑ کوششیں جاری ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ 15 جنوری کو ہونے والے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج 17 جنوری کی تاریخ شروع ہو کر بھی ابھی تک بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے، اور جو تازہ ترین اعداد و شمار الیکشن کمیشن کی جانب سے میڈیا کو ریلیز کیے گئے ہیں ان کے مطابق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے نتائج کے مطابق 90 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جماعت اسلامی 70 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف 40 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اب جناب ہوا کچھ یوں کہ 246 نشستیں ہیں کل یہ کراچی کی یونین کونسلز، اور یہاں پر الیکشن ہوئے 235 نشستوں کے اوپر، یعنی 11 نشستوں پر نہیں ہوئے، اور 235 میں سے 118 نشستیں ضروری چاہیے پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت کے ساتھ اپنا میئر بنانے کے لیے، اور اب وہ نشستیں کیونکہ پوری نہیں ہو پا رہی، مینج نہیں ہو رہا، تو اب ان اطلاعات کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر اپنا نیا میئر لا سکتی ہیں، یعنی ان کے ارکان کی تعداد اس وقت 110 کے قریب پہنچ چکی ہے، 70 اور 40، تو ایسی صورتحال میں اچانک اب کراچی سے اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ نواز لیگ اور JUI کے امیدوار بھی جیتنا شروع ہو گئے۔ نواز لیگ کو بھی 7 نشستیں بانٹ دی گئیں، جمعیت علماء اسلام کو بھی 2 نشستیں دے دی گئیں، گویا PDM کو بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کر کراچی کی جو میئرشپ ہے وہ دینے کی کوشش خفیہ ہاتھوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، لیکن یہ بیل اب بھی جو ہے وہ منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور جناب عمران خان کا قومی اسمبلی میں جو واپسی کا اندیا ہے اس نے عمران خان کے مخالفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جو 2 بڑی اپڈیٹس آئی ہیں وہ 2 بڑی اپڈیٹس پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک تو نواز لیگ کے پاس اس وقت عمران خان کے مقابلہ کرنے کے لیے، عمران خان کا مقابلہ الیکشن میں کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی بیانیہ ان کے پاس موجود نہیں ہے اگلے الیکشن کے اندر، اور ان کو نئے بیانیے کی تلاش ہے۔ ڈان نیوز کی انتہائی اہم ترین رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں پارٹی ذرائع کی جانب سے کچھ دعوے کیے گئے ہیں، لیکن پہلے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے 2 بڑی اور اہم ترین خبریں جناب۔ پہلی بڑی اور اہم ترین خبر یہ کہ ملک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، قیمت اس کی ڈالر کی 229 روپوں تک جا پہنچی، جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ، اور جبکہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ تقریباً 10 روپے فرق کے ساتھ 239 رہا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے سرمایہ کاری کا منفی دن اور 602 پوائنٹس کم ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج، اور اس طرح سے ڈالر کی قیمت کا بڑھنا اور سٹاک ایکسچینج کا گرنا پاکستان کی معیشت کی بے قدری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیا دیا۔ لاہور میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں اور نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں۔ ہم اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نیا سیٹ اپ بنا لیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے، مسلم لیگ نواز کے MNA ہم سے رابطے میں ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے پھر انہیں اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، باجوہ ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی۔ عمران خان نے اہم ترین انکشاف کیا کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی اس وقت نہیں آئی۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو نام دیے ہیں وہ نام دیے ہیں جو نون لیگ کو قابل قبول ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اپریل کے مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، رن آف الیکشن ہوا تو موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ رات اسحاق ڈار نے پیٹرول بڑھانا تھا، نہیں بڑھایا، اس کا مطلب ہے کہ اب IMF نہیں آئے گا، انہیں $2 ارب کا قرضہ ملا اور $2 ارب ترسیلات زر میں کمی بھی آ گئی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی،
اور تحریک انصاف کی کراچی میں تیسرے نمبر پر رہنے کی وجہ ایک تو تنظیم کی کمزوری تھی اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی کھلی دھاندلی ہے۔ کاف لیگ کے پی ٹی آئی میں انضمام کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کے مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کاف لیگ بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی تو جیتے گی۔ دوسری جانب کاف لیگ کا جو انضمام کا معاملہ ہے، اس کے اوپر چودھری شجاعت نے پرویز الہی اور دیگر جو کاف لیگ کے ارکان ہیں ان کو جناب انہوں نے کر دیے ہیں نوٹسز جاری، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو صوبائی تنظیم ہے کسی پارٹی کی وہ خود سے ضم ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، ذاتی بنیاد پر اگر کوئی شخص چاہے تو وہ پارٹی چھوڑ کر کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے کاف لیگ کے سربراہ کی حیثیت سے چودھری شجاعت جو ہے وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج اس حوالے سے اہم ترین فیصلہ پرویز الہی اور ان کے رفقا کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے، اور آج کی رات اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ نگران ضلع پنجاب کے معاملے پر حمزہ کے مقرر کردہ نمائندے ملک احمد نے پرویز الہی سے رابطہ کر لیا ہے، اور نون لیگ کی جانب سے بھی جلد نگران وزراء کے جو نام ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں جناب ان کے ساتھ۔ اور چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی رکنیت جب معطل کی تو ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے غیر آئینی اقدام کی 7 دن کے اندر جو ہے وہ وضاحت بھی کریں۔ دوسری جانب شہباز شریف کے ممکنہ اعتماد کے ووٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر لی، اور اس حکمت عملی کے تحت اب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ واپس جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے کیا سرپرائز ہے ان کے پاس آئندہ آنے والے چند دنوں میں صورتحال اس حوالے سے بھی واضح ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو وہ ویلکم کریں گے، لیکن نگران سیٹ اپ پر جو بات ہے وہ اگست کے مہینے میں ہوگی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ضروری نہیں کسی کے کہنے کے اوپر وہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ خود بھی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور نون لیگ کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ نواز شریف کی تیاریاں پاکستان آنے کی مکمل ہیں، جلد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ اس قسم کی بہکی باتیں خواجہ آصف جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر جناب پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے کا جو معاملہ ہے اس میں الیکٹورل کالج کے جو عہدیدار ہیں کاف لیگ کے، انہوں نے اختیار پرویز الہی کو دے دیا، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ پرویز الہی کریں گے۔ مونس الہی، حسین الہی اور کامل علی آغا کو بھی کاف لیگ کی جانب سے جو شو کاز نوٹسز ہیں وہ جناب جاری کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہم تک آئیں وہ جناب یہ ہیں کہ اس وقت کی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ جو 200 سے زائد کراچی کی جو یونین کونسلز ہیں ان کے نتائج 235 تمام کی تمام جو ہیں وہ اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 235 یوسیز کے جو نتائج ہیں وہ جناب جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان 235 یوسیز کے نتائج کے مطابق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 93 نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ 93 نشستیں ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے 40 نشستوں کے ساتھ۔ اور یہ جناب اس وقت جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو رات کے بج رہے ہیں جناب تقریباً 11، اور رات کے 11 بجے جناب یہ 93، 86 اور 40، جی ہاں بالکل 93 پیپلز پارٹی، 86 جماعت اسلامی اور 40 جناب پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی کو 3 اور ٹی ایل پی کو 2، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نواز لیگ کو 7۔ جی ہاں بالکل فائنل اس وقت جو نتائج آ چکے ہیں 240 نشستیں جن کے اوپر یہ انتخابات ہونا تھے، لیکن ہوئے جناب 235 کے اوپر، اور ان 235 میں سے 93، 86، 40 اور 7، یعنی 93 پیپلز پارٹی، 86 جماعت اسلامی، 40 پی ٹی آئی، 7 جو ہیں وہ نواز لیگ کو، اور اس طرح سے اگر آپ ان کا ٹوٹل اگر کریں تو 93 اور 100، پیپلز پارٹی کی 93، نواز لیگ کی 100، نواز لیگ کی 7 100 ہو گئیں، جے یو آئی کی 3 103 اور ٹی ایل پی کی 2 105، 3 انڈیپینڈنٹ 108 اور ایک اور جماعت 109، یعنی 109 جو لوگ ہیں وہ جناب اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جناب اگر دیکھا جائے تو 86 اور 40 یعنی 126 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے حاصل کی ہیں،
اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی چاہیں تو ممکنہ طور پر وہ اپنا نیا میئر جو ہے وہ کراچی کے لیے لا سکتی ہیں۔ دوسری جانب تمام لوگ اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو ان کے ارکان کی کل تعداد مل کر جناب بنتی ہے 109، اور اگر باقی 11 جو رہتی ہیں ان پر دوبارہ بھی انتخابات ہوں تو پھر بھی ان کے پاس سادہ اکثریت موجود ہوگی، کیونکہ 246 میں سے 124 سادہ اکثریت بنتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف 126 جو نشستیں ہیں وہ حاصل کر چکی۔ تو جناب یہ ایک آخری اور حتمی جو تصویر ہے وہ جناب اس وقت سامنے آئی ہے، رات کے تقریباً 11 بجے کے آس پاس جو فائنل و حتمی نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز لیگ کو اس وقت ایک نئے بیانیے کی تلاش ہے۔ ڈان نیوز کی یہ انتہائی اہم ترین رپورٹ ہے جس کے مطابق جو ہے وہ صوبے میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات کے پیش نظر نواز لیگ کی قیادت اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیا بیانیہ تلاش کر رہی ہے۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق کابینہ کے ایک رکن نے بتایا کہ سربراہ نواز لیگ نواز شریف نے اس مقصد کے لیے پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کو عمران خان سمیت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں ان کے سہولت کاروں یعنی ایک سابق آرمی چیف، ان کے مطابق 2 سابق انٹیلیجنس سربراہان اور ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف چارج شیٹ تیار کرنے کا کام سونپا ہے تاکہ انتخابی مہم کے دوران پارٹی انہیں مشترکہ طور پر نشانہ بنا سکے، اور پارٹی میں اس بات کا پختہ احساس موجود ہے کہ عمران خان کا غیر ملکی حقاؤں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کا بیانیہ اس وقت مضبوط ہو چکا ہے۔ عمران خان کے اس بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب نواز لیگ کو ووٹ کو عزت دو کو نئے سرے سے تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس لیے بھی انہیں پیش آئی ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ توشہ خانہ معاملہ ہو یا آڈیو لیکس ہو، اس کے ذریعے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوششوں کا اب تک کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا، اور نواز لیگ کے ارکان جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہیں۔ یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے جناب، اور نواز لیگ کے اندرونی ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ دوسری جانب مگر یہ وہ واحد جنگ نہیں جس کا نواز لیگ کو سامنا ہے، پارٹی میں قیادت کا بحران بھی ہے، اور نون لیگ کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑنے والوں کے لیے یہ بحران جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ اگرچہ پارٹی کو لندن سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن پارٹی کے مقامی رہنما چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں اور انتخابی مہم کی قیادت کریں، اور گزشتہ ہفتے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سے نواز لیگ میں تقریباً ہر شخص ہی یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا نواز شریف عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس آئیں گے، یا مریم نواز جو کہ اب پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں وہ ہی دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کی قیادت کریں گی۔ مریم نواز کی زیر قیادت جو جولائی میں جو لڑے تھے نواز لیگ نے ضمنی انتخابات عمران خان کے مقابلے میں، اس میں سخت ترین خراب کارکردگی کا جناب ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ انتخابی کامیابی کے جو امکانات ہیں ان کو جناب وہ بڑھانے کے لیے سامنے آئیں۔ پارٹی ذرائع یہ بھی چاہتے ہیں، جو پارٹی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مریم نواز اپنی آمد پر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے تشکیل دیا گیا جو بیانیہ ہے اس کی روشنی میں عمران خان کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے نئی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ رابطہ مہم وہ چلائیں گی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے پہلے۔ اگر نواز شریف کی واپسی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کو وہ جو ہے وہ متحرک کر سکتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند ماہ قبل مریم نواز کو ایون فیلڈ کرپشن کیس میں بری کر دیا تھا، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے لیے بھی ایسے ہی فیصلے کی جو ہیں وہ امیدیں ہیں۔ اور یہ ہے جناب نواز لیگ کی اس وقت تازہ ترین اور نئی کوششیں، اور ان کوششوں سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا وہ مقابلہ کر سکیں، عمران خان کو وہ ان الیکشن کے اندر شکست دے سکیں، جو کہ سر دست جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری جانب واپس اگر آپ کو ہم لے کر جائیں ایک دفعہ پھر اپڈیٹ آپ کو دیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو جناب اس وقت کراچی کی 246 نشستیں ہیں جو ان میں سے 235 کے اوپر انتخابات ہوئے، اور ان کے مکمل نتائج تقریباً جو ہے وہ 30 گھنٹے بعد، تقریباً 30 گھنٹوں کے بعد، کیونکہ کل 5 بجے جو ہے وہ پولنگ ختم ہوئی، اور آج تقریباً رات کو 10:30 اور 11 بجے کے درمیان الیکشن کمیشن نے کراچی ڈویژن کے جو تمام 235 نشستوں کے نتائج تھے یہ جناب عوام کے سامنے رکھے، اور ان نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو 93 نشستیں حاصل ہوئیں، جماعت اسلامی کو 46 نشستیں حاصل ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف 40 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر، نواز لیگ کو ملی ہیں جناب 7 نشستیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی فے کو 3 نشستیں،
ٹی ایل پی کو 2 نشستیں اور 3 آزاد ہیں اور ایک اور سیاسی جماعت ہے جناب۔ اس طرح سے یہ جو 235 ہیں، ان میں سے اگر تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی نشستوں کا ٹوٹل کیا جائے تو یہ بنتا ہے جناب 126، اور اگر دوسری جانب تمام تر جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو اگر ملایا جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 109۔ اس طرح سے کراچی کے اندر اب سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف آ گئی ہیں۔ اگر وہ مل کر اپنا نیا میئر کراچی کا بنانا چاہیں تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔